أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 140۔ مسلسل کئی دنوں سے اس آیت کریمہ کی تفسیر، اس کا معنی، مفہوم آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا۔ انشاءاللہ اس آیت کریمہ سے کیا سیکھنے کو ہمیں ملا، کیا باتیں معلوم ہوئی، اس کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوئی اور یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی الفت، محبت، نرمی اپنے رسول کے ساتھ کیسی ہے اور رسول کے اصحاب کے ساتھ کیسی تھی۔ اللہ رب العالمین کی نرمی، الفت، محبت اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اسی طرح ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کس انداز کی تھی، وہ ہمیں معلوم ہوا کہ رب العالمین نے ایک عظیم تسلی انہیں عطا کی، یہ کہہ کر کہ تمہیں اگر زخم پہنچا ہے تو تمہارے جو مخالفین ہیں ان کو بھی زخم اسی سے مثل پہنچا ہے، یہ تسلی ہے۔ تو تسلی کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اس تسلی سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کتنا جو ہے الفت اور محبت اور نرمی کا معاملہ کرتا ہے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے صحابہ، ان کے ساتھی صحابہ کرام کے ساتھ۔ یہ پہلی بات معلوم ہوئی، اور اس آیت کریمہ سے صحابہ کرام کی عظمت کا پتہ چلا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان پر کوئی ایمان نہیں رکھتا اور ان کو اگر نہیں مانتا، ان کی شان میں اگر کسی قسم کی زبان درازی کرتا ہے تو ایمان اس کا سلامت نہیں رہ سکتا۔ قرآن حکیم سے ان کی عظمت واضح ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کے لیے یہ مناسب ہے، بہتر ہے کہ انسان بھی مصیبت زدہ کو تسلی دے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے تسلی کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، صحابہ کرام کے ساتھ کیا، اسی طرح ہر مومن انسان کو یہ چاہیے کہ وہ بھی مصیبت زدہ کو تسلی دے۔ اس طرح کی تسلی، کس طرح کی تسلی؟ جس طرح کی تسلی اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ کیا دی؟ ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو یہ تمہارے مخالفین کو بھی اسی طرح کا زخم پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے، یہ تسلی والی بات ہے نا۔ تو ایسی تسلی بھی ہم اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، جو بھی مومن ہے، ایمان والا مسلمان ہے، اس کو دیں گے، یا کسی انسان کو بھی دے سکتے ہیں اگر وہ اچھا انسان ہے۔ کیا کہیں گے؟ مثال کے طور پر آپ کا کوئی بھائی ہے، کوئی دوست ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، تو اس سے کہیں گے بھائی اگر وہ مصیبت زدہ ہے تو اس کو کہیں گے گھبرائیے نہیں، آپ اس مصیبت میں تنہا نہیں ہیں، ایسی مصیبتیں بہت سارے انسانوں کو آتی رہتی ہیں اور یہ آئیں گی، سب کو آئی ہے، بہت سارے لوگوں کو آئی ہے، آپ کو بھی آئی، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کو تسلی ملے گی۔ یہ ہمارا اسلام کہتا ہے۔ اسی طرح اور بھی کیا اس آیت کریمہ سے تسلی کے انداز ملتے ہیں؟ ایک تسلی اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں، اس سے کہا جائے کہ دیکھیے یہ جو مصیبت ہے یہ مقدر تھی، اس سے بڑی مصیبت بھی مقدر ہو سکتی تھی، اس سے بڑی بھی مصیبت مقدر ہو سکتی تھی، تقدیر میں لکھی جا سکتی تھی، لیکن یہ تو چھوٹی مصیبت ہے، یہ تو چھوٹی مشکل ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک اندازے تسلی ہے، کیونکہ ہر چیز ممکن ہے، تقدیر میں ہر چیز ممکن ہے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ نے اتنی سی لکھی، اس سے بڑی بھی مل سکتی تھی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مصیبت زدہ ہو گیا، اس کا پیسہ کھو گیا، ایک بڑا اماؤنٹ تک کھو گیا، مان لو 1000 روپے کسی کا کھو گیا، چوری ہو گیا مسئلہ، آپ اس کے پاس گئے، مصیبت زدہ ہے، پریشان ہے، غم زدہ ہے، اس کے پاس گئے، آپ اس کو کیا دیں گے؟ تسلی دیں گے، اس کو تسلی دیں گے۔ اس طرح کی تسلی دے سکتے ہیں کہ دیکھیے آپ کا 1000 روپیہ گم ہوا، 1000 چوری ہوا، بڑا اماؤنٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن
یہ سوچئے کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ کا 2000 اس سے بڑا بھی نقصان ہو سکتا تھا، لیکن ہوا تو اتنا ہی۔ بس اوقات انسان کو اس طرح بھی تسلی دی جا سکتی ہے کہ چور آیا، چوری کیا، ہاں لیکن یہ تو ہوا کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ بس اوقات بڑی بڑی چوریاں ہو جاتی ہیں، ہاں، اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے انسان کو، اور کیا ہوتا ہے، چور تو ایسی بھی ڈاکو بھی ہوتی کہ جان لے کر بھی چوری کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا کہ آپ کی جان نہیں گئی، آپ کو کوئی جانی یا زخم نہیں پہنچا، کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچا، مال ہی گیا پھر آ جائے گا۔ اس طرح کی تسلی والی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اس طرح اور بھی اگر کہہ سکتے ہیں، یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ سکھایا کہ کیسے ہم مصیبت زدہ کو تسلی دیں گے، اس طور پر تسلی دیں گے کہ اس طرح کی مثالوں کو ذکر کیا جائے، وہاں اس طرح کی مثالیں پیش کی جائے، ایسا ایسا ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو گیا ہے، یا اس سے بڑی چیز ہوئی تھی ان کے ساتھ، آپ کے ساتھ تو کم ہوئی۔ لیکن یہاں پر ایک خیال یہ رکھے، یہ وہ مصیبتیں ہیں جو انسان کو کسی چیز کی وجہ سے لاحق ہوتی، کسی چیز کے چلے جانے سے، لیکن بیمار کے ساتھ اس طرح کی تسلی نہیں دیں گے آپ۔ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں خاتون سے عورتوں میں اندر یہ درمیان یہ چیز کافی ہے کہ کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی عورت بیمار ہو جاتی ہے، یا مردوں کے اندر بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہیں کہ جب اس کے پاس پہنچیں گے، اسپتال میں ابھی ایڈمٹ ہو گیا، پہنچے تو اس کے بعد میں فلاں کو بھی یہ بیماری ہوئی تھی، ہاں تو وہ بچا نہیں تھا، اب اس کو مصیبت اور بھی زیادہ، تسلی ملنے کے بجائے اور گھبراہٹ ہونے لگی۔ ایسی تسلی نہیں دی جانے تھی، کوئی بات نہیں، بہت بڑی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کریم، اللہ شافی ہے، اللہ شفا دیں گے، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، رحم فرمائیں گے۔ اس کو تسلی اس انداز کی، لا باس طہور، یہ بیماری تو گناہوں کو ختم کرنے والی، صاف کرنے والی، پاک ہونے والے ہو تم، پاکیزہ کرنے والی تمہیں، یہ ساری باتیں کی جائیں۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی بات وہاں کر لیتے ہیں، اچھا ان کو بھی ہوا تھا، ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ تو بہت مصیبت میں آ گئے تھے، کچھ لوگ تو موت کا بھی تذکرہ وہاں کر دیتے۔ یہ ساری باتیں تسلی میں نہیں آتی ہے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تسلی دینا ہے، نہ کہ اس کو گھبراہٹ میں ڈالنا ہے۔ یہ کرونا کال جب شروع ہوا تھا، یا کرونا کا جب دور شروع ہوا تھا، اس بیماری کا، اس وبا کا، تو ایسے بہت سارے لوگ تھے جنہیں صرف یہ ہوا کھڑا کر کے اور یہ ماحول بنا کے ان کو جو ہے جان تک ہاتھ دھونے پڑا۔ ہر کسی کو ذرا سی بے چینی، ذرا سی کھانسی کسی کو آ جاتی تھی تو کیا ہوتا تھا، کرونا ہو گیا، وہ گھبراہٹ میں اس کا آکسیجن لیول ویسے ہی چلا جاتا تھا۔ ایسا نہیں۔ اور اس پہ دیکھیے ڈاکٹروں کا معاملہ کیا تھا، ڈاکٹر بھی پورا لپیٹ کے اوڑھ کے، جب وہ آ رہا ہے پورا بند کر کے، تو آدمی ویسے گھبرا گیا کہ مجھے کیا ہوا ہے، حالانکہ کچھ نہیں ہوا ہے، بہت نارمل سی چیز ہے، لیکن اس نے تو بہت سارے لوگوں نے اس سائیکولوجی کو، اس نفسیات کو بھی استعمال کیا۔ کرونا کے پیشنٹ کے پاس وہ جاتے اور بالکل نارمل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ماسک نہیں لگا کر گئے، ان کو معلوم تھا کہ کچھ نہیں ہے، جو ہوگا تو ہونا ہے۔ تو بہرحال وہ ایسے سے مریض جو آخری اسٹیج پہ کرونا کے تھے، وہ سب نکل کے باہر آ گئے، اور کچھ کو ابتدائی میں تھی، ابتدائی میں جو ہے وہ چلے گئے۔ یہ تسلی کا انداز نہیں ہے۔ تیسری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا کو اس انداز سے بنایا ہے کہ وہ ڈولتے رہتی ہے۔ کیا ڈولتے رہتی ہے؟ دنیا نقشہ نہیں ڈولتا ہے، دنیا کے جو حالات ہیں اور دنیا کے ایام ہیں وہ ڈولتے رہتے ہیں، بدل الٹتے پلٹتے۔ اس لیے یہ حکمت کیا ہے؟ حکمت اس لیے ایسی ہے کیونکہ انسان اسی دنیا پر ٹیک نہ لگائے رہے، اسی دنیا پر ٹیک لگا کر، اسی پر تکیہ کر کے آخرت کو نہ بھول جائے۔ آخرت ایک جگہ رہتی ہے اور دنیا عدلتی بلٹتی رہتی ہے۔ اگر دنیا میں صرف راحت ہی راحت رہتی، نعمت ہی میں رحمت رہتی، تو انسان اسی پر ٹیک لگا لیتا، اسی کو سب کچھ سمجھ کے آخرت بھول جاتا ہے۔ مصیبت ہے ہی نہیں، سب نعمت نہیں مل رہی ہے، ٹینشن نہیں ہے۔ اور اگر دنیا میں صرف مصیبت ہی مصیبت، تکلیف ہی تکلیف رہتی، تو اس کو پھر یہ عذاب لگتی، یہ تو عذاب ہی عذاب ہے، کوئی راحت نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم نے اس دنیا کو، اس دنوں کو منجمن الٹتے پلٹتے رہتے، نداول دول بنا دیا ہے۔ دول بولتے ایک طرح کی گیم ہے، ادھر کبھی اس پالے میں، کبھی اس پالے میں، کبھی اس کے حق میں گول زیادہ ہوگا، کبھی اس کے حق میں گول زیادہ ہوگا، تو کبھی 2 گول ادھر ہو گیا تو یہ پریشانی میں آ گیا، پھر اس کا 3 ہو گیا تو پھر یہ پریشانی میں آ گیا، تو یہ خوش یہ نہ پڑے۔ اس طرح کی چیز اللہ نے رکھی ہے اس لیے تاکہ آخرت کا تصور برقرار رہے، آخرت انسان کے سامنے رہے۔ یہ دنیا کبھی خوشی کبھی غم، یہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک جہاں ایسا ہوگا جہاں یا تو خوشی خوشی ہوگی یا تو پھر تکلیف ہی تکلیف ہوگی۔
جنت چلے گئے تو صرف خوشی خوشی ہے، نعمت ہی نعمت ہے، اور جہنم چلے گئے تو پھر تکلیف ہی تکلیف، عذاب ہی عذاب۔ یہ اس لیے ہے تو اللہ رب العالمین اسی طرح لوگوں کو خیر و شر کے درمیان جانچتا پرکھتا رہتا ہے۔ چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے، بہت غور سے سنیے گا، چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے اس آیت کریمہ سے کہ اللہ رب العالمین اپنی سلطنت کو، اپنی سلطنت جو اس کی قوت و سلطنت ہے، اس کو مکمل کرتا ہے اپنے مخلوق کے درمیان۔ اور کیسے مکمل کرتا ہے وہ بتانا مقصود ہے کہ تدبیر صرف اور صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، کائنات کو چلانے کی تدبیر صرف اسی کے ہاتھ میں، وہ اکیلا تنہا ہے، وہ ظاہر کرتا رہتا ہے۔ اب ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے ظاہر تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں اور انسان کو اللہ کی سلطنت پتہ چلتی ہے کہ اللہ کیسا ہے۔ ہاں اللہ یہ حالات بھی، یہ حالات بھی، یہ حالات بھی، یہ حالات بدلتا رہتا ہے۔ کوئی کسی کو ہمیشہ خوشی نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو ہمیشہ تکلیف نہیں دے سکتا۔ انسان سوچے ایک آدمی ہمیشہ تکلیف میں نہیں ہو سکتا، اور سوچے ہمیشہ خوش رہے، انسان تو اپنے پارٹنر کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو خوش نہیں رکھتا، ہمیشہ ناراض بھی ہوں گے وہ۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کی سلطنت۔ یہ جب چیزیں غور کرو تو معرفت الہی ہمارا بڑھ جانا چاہیے، اللہ پر ایمان بڑھنا چاہیے۔ پانچویں اور آخری بات جو آج کے درس میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی کبھی بندوں کو اس لیے آزماتا ہے، امتحان میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ اس کے ایمان کو ظاہر کر دے جو ابھی چھپا ہوا ہے۔ اللہ کے علم میں تو ایمان اس کا چھپا ہے، تقدیر میں ہے، لیکن اب ظاہر کیسے ہوگا؟ امتحان جب لیں گے اس کا تو ظاہر ہو کر سامنے آئے گا کہ یہ ایمان والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین امتحان مختلف قسم سے لیتے ہیں، مختلف انداز سے لیتے ہیں۔ کبھی کبھی مصیبتیں دے دیتے ہیں اور کبھی کبھی عیب والی چیزیں دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو آیت کریمہ آئی ہے اس کے اندر تو اللہ رب العالمین نے مصیبت بھی، شکست، زخم، ساتھیوں کا چلا جانا، شہید ہو جانا جنگوں میں، اس طرح کے معاملات پیش آنا، اس طرح کی یہ تو مصیبت ہے۔ کبھی کبھی اللہ رب العالمین انسان کے لیے گناہ کے اسباب آسان کر دیتے، گناہ کرنے کے اسباب آسان کر دیتا۔ آج دیکھیے انسان کتنا فتنے میں، کتنے امتحان میں کہ گناہ کے اسباب بڑے آسان ہو گئے۔ گناہ کے اسباب دیکھیے کتنے آسان۔ آپ کو گناہ کرنا ہے تو کوئی مشکل نہیں، اگر آپ گناہ کرنا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں، چھوٹے سے چھوٹا گناہ، بڑے سے بڑا، سب بالکل آسان ہے۔ یہ گناہ کے اسباب کا آسان ہونا نا، یہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین گناہ پہ لگانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے ایمان کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ آپ ایسے ایمان والے ہیں۔ دیکھیے صحابہ کرام کے بارے میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللَّهُ بِشَیْءٍ مِّنَ الصَّیْدِ، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا شکار کے ذریعے، اور وہ شکار تک تمہارے ہاتھ بھی تمہارے نیزے میں پہنچیں گے، اس لیے لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَن یَخَافُهُ بِالْغَیْبِ، یہ اس لیے ہوگا تاکہ اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تنہائی میں اور تنہائی میں، خلوت میں کون اللہ رب العالمین سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کو حالت احرام میں شکار کرنے سے، عربوں کا معاش جو تھا، ذریعہ معاش تو شکار تھا، اور حالت احرام میں شکار کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اور یہ ہوتا بھی یہی تھا کہ جب وہ قیام کے حالت احرام میں جاتے، شکار خوب ان کے سامنے کودتے ملتے، شکاری جانور جو ہوتے ہیں ان کے سامنے خوب آتے، لیکن اللہ نے منع کر دیا، نیزے ہاتھ میں، شکار سامنے، لیکن یہ آزمانا ہے تمہارا ایمان کتنا ہے۔ تو یہ بھی دنیا میں یہ مصیبت اس لیے بھی آتی ہے کہ بولو کہ میں پریشان ہوں، مجھے اللہ محبت نہیں کرتے، مجھ پر اللہ رحم نہیں فرماتے، یہ سب نہیں سوچنا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ یہ پانچویں بات تھی، مزید اور باتیں اگلے درس میں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما، اس کے مطابق اپنے عقیدے اور ایمان اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔